أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. یہ لوگ سب سے پہلے مکے کی زندگی نظر میں رہے، اسی کے پس منظر پر یہ آیت جو تتمہ ہے، تکمیل ہے ما قبل سے ذکر کیے جانے والے معنی، مطلب، مفہوم کی، جس میں دین اسلام کی ابتدا کی مخالفت، دین اسلام سے جڑے ہوئے افراد کی مخالفت، عداوت، دشمنی، اس کے لیے جو دنیا تنگ کر دی گئی، توحید باری تعالیٰ کے عقیدے پر قائم اور باقی رکھنے کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ کے ذریعے سے ابتدا ہوئی مشرکین مکہ سے پھر اس تعلیم کے مضمون کو بتلا دیا کہ صرف مکے کے مشرکین کے حد تک نہیں ہے یہ بات، پھر اس سے اطراف جڑتے ہوئے ساری دنیا کے لیے، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین فرما دیا۔ بحیثیت نبی ہر نبی کا درجہ بڑا ہے، لیکن ان کی نبوت مخصوص قوموں کے ساتھ، مخصوص علاقوں کے ساتھ تھی۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے پیش کردہ یہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس دنیا میں رہنے بسنے والے جو ہیں ان تمام کے لیے، جو گزرے ہیں اس سے پہلے بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سارے انسان اس کے مخاطب ہیں، اسی طرح اس دنیا کے ختم تک آنے والے انسان بھی، چاہے کسی بھی علاقے میں رہو، کہیں بھی رہو۔ لیکن مکے کی 13 سالہ زندگی جو صرف عقیدے کا بگاڑ تھا، عقیدے کا بگاڑ تھا، عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے زندگی کے ہر پہلو میں بگاڑ تھا۔ ہر انسان کو دعویٰ تھا مذہب کا، دین کا، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے سورہ کہف میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو کچھ کرتے چلتے تھے اپنے آپ میں یہ یقین بھی بنا لیا تھا سب سے اچھا اور بہتر ہم کر رہے ہیں، سب سے اچھے اور بہتر ہم ہیں، سب سے اچھی اور بہتر سوچ اور فکر ہماری ہے، ہمارے اصول ہیں، ہمارے قانون ہیں، ہمارا رول ہے۔ جبکہ اس میں بنیاد غلطیوں کی تھی۔ بڑا طویل مضمون اس آیت سے پہلے ذکر کرنے کے بعد اگر وہ سامنے ملحوظ ہو تو یہ آج کی آیت اس کا تتمہ ہے۔ صورتیں جو پیدا ہوئی تھیں 3 سال تو شعبہ ابی طالب میں ساری قوم اکٹھا ہو کر، جبکہ آپس میں اپنے اختلافات ہیں،
سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشرتی مقاطع کر دیا گیا، لین دین، کاروبار، خرید و فروخت، ازدواجی زندگیاں، کھانے پینے کی رسد کو روک دیا گیا۔ ایک بڑی آزمائش کے مرحلے سے گزارے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتی کے چند قبول کیے ہوئے، اسلام کو قبول کیے افراد کے ساتھ جبکہ جینے کے لیے انسان سمجھوتے کرنے لگتا ہے، لیکن دین اور ایمان کے بارے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ عقیدہ جو قبول کیے ان کا ڈاؤں ڈول ہو جائے۔ خود یہ تحریک پیش کرنے والے ڈگمگا جائیں۔ آیت کا ترجمہ وہی ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اس دنیا سے، اس مملکت سے جہاں پر تم رہتے ہو، وہاں پر تمہارا جینا تنگ کر دیا گیا۔ ہر ایک کے دل و دماغ میں عداوت، مخالفت، دشمنی، نفرت، دلوں میں، معاملات کے اندر بھی زندگی کے سطح سے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے مفلس، مجبور کر دیا جائے۔ کم و بیش آج کی دنیا بھی یہ چاہتی ہے، اس جیسا منظر جائزہ لیتے چلے تو برابر رہے گا۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، بتاتے ہوئے ذکر کرنا ہے۔ ایک آزمائش کے مرحلے سے گزارنا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ مخالف کی مخالفت، منافق کا نفاق، دشمنی رکھنے والے کی دشمنی کھل کر آ جائے گی، اور مومن اسلامی عقیدے کے اوپر کس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم اور باقی ہے، اس کو اللہ کے لیے دی ہوئی زندگی اللہ کی، چل رہی ہے زندگی اللہ کی، باقی رکھنے والا اللہ تعالیٰ، ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس کے حکم کے اتباع کے اندر استقامت، ثابت قدمی، ساری مشکلات کو جھیل کر صبر کرنا، تو اللہ کی مخلوق کے روبرو ہی اللہ کے مخلص بندوں کا خلوص، مضبوطی بھی ظاہر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی مدد کیسے کرتے ہیں، ان کا انجام کیسے کرتے ہیں۔ مقصد ان کا ایک ہی تھا، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں باہر کر دیں۔ باہر نہیں ہوئے۔ اس آیت کے نزول کے ایک زمانے کے بعد پھر ہجرت کا حکم آیا، لیکن وجہ یہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ تھے، اللہ کا حکم سنا دیا، ہجرت کرو، اور ہجرت کرنا فرض قرار دے دیا تھا، لازم۔ مکے کے حدود پار کرتے ہوئے سرزمین مکہ سے خطاب کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے شہر مکہ، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس تیرا مقام سب سے بڑا افضل رتبہ ہے، میں اس کو ہرگز چھوڑ کر نہیں جاتا، اگر یہ نہ نکالتے ہوتے۔ مرضی سے نہیں جا رہا،
یہ ذکر کر کے ایک نتیجہ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور قیامت تک کے لیے حالات کو رکھے ہیں۔ یہاں خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمن میں آپ پر ایمان رکھنے والے امت مسلمہ سارے مسلمان، مسلمان کے ساتھ سب سے زیادہ خطاب ہے، مخاطبت ہے مسلمان کو مسلمانی بتانے، سکھانے، سمجھانے کے لیے یہ اسلام کن کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ نہ صرف عام آدمی بلکہ اقتدار سے جڑے ہوئے اصول اور قانون میں بھی انسان تبدیلیاں لانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت و موافقت بھی طلب کرتے ہیں۔ جب ایمان سے جڑا ہوا افراد دنیاوی اسباب کی طرف نظر ڈالتا ہے تو خود کو بے بس اور مجبور پائے گا، اس میں بیسیوں کارروائیاں ہو بھی جاتی ہیں، سامنا ہونے بھی لگتا ہے۔ نفرت کے منظر میں، حد و غارت گری کی شکل میں، معیشت والے راستوں کو تنگ کر دیے جانے میں مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ تو اعلان خداوندی وعدہ خداوندی ہے۔ اب اللہ پر یقین رکھنا کس قدر رکھتا ہے انسان، ان کی اس تحریک سے، اس جیسی سرگرمیوں سے، کوششوں سے اگر یہ چیز ہو جائے، نکلنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، سہنا پڑے، قتل کا سامنا کرنا پڑے، تو اے مسلمانوں ایک بات ذہن میں رکھ لو، سب سے پہلے خطاب پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ذریعے سے، سارے صحابہ سے، اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسان جو اس دین کے ساتھ جو جڑے ہوئے رہیں گے، تو ایک چیز ذہن میں رکھو، لا یلبسون خلافک الا خلیلا، تمہارے چلے جانے کے بعد، یا تمہارے مر جانے کے بعد، یا تمہارے قتل ہو جانے کے بعد، یا تمہاری غارت گری کے بعد جو بھی شکلیں ہوتی ہیں، کیا یہ لوگ رہ جائیں گے؟ ارے ساری دنیا مل کر یہ مشقت، یہ اس کو چلا لے تو کیا یہ رہ جائیں گے؟ اللہ کا اعلان ہے نہیں رہیں، مگر رہیں گے بھی، خلیل رہیں گے، عرصہ خلیل، وہ عرصہ خلیل کئی دہے ہو سکتے ہیں، کبھی سنچری ہو سکتی ہے پیریڈ کی، کبھی اقتدار کے اوپر بھی ایک مدت ہو سکتی ہے۔ اس پہلو کو قرآن نے کئی جگہ کئی پہلوؤں سے ذکر کیا۔ ایک پہلو یہ بھی ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، صرف تمہاری تائید مسلمان کرنا ضروری نہیں ہے، تمہارے مذہب سے جڑے ہوئے غیر افراد، غیر اقوام، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہ کیفیت پیدا کرے گا، جو تمہارے سہارے کے لیے، تمہاری مدد کے لیے، تمہاری تائید کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر کرے گا۔ 3 دعائیں فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے، ان میں سے ایک دعا کو اللہ تعالیٰ نے رد بھی فرمایا، جو سب کا ایک ہو کر رہنا وغیرہ ہے اس میں، اور ایک دعا، میری امت یعنی مسلمان ایسی شکل آنے نہ پائے
یعنی ساری دنیا مل کے بھی کرے گی تو کیا اس صورتحال سے واقف کروا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. نبی کا مطلب ہوتا ہی وہ اللہ تعالیٰ ساری خبریں بتاتے ہیں، آنے والے زمانے کی بتاتے ہیں. اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. نبی کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو شرف مرتبہ کہتے ہیں. کیسی کیسی شکلیں ہوں گی، کیسا کیسا ہوگا. اب نتیجے پہ سمجھنے کے لیے چلے مکہ خالی کر دیا، شہر مکہ خالی ہو گیا. کلام پاک کی تلاوت کرنے والوں سے خالی ہو گیا. اسلام نے جو نماز کا طریقہ مقرر کیا وہ ادا کرنے والوں سے خالی ہو گیا. نبوت کے 10ویں سال نماز فرض ہو گئی. اس کے اور 3 سال تک مکے میں رہے تو بس ایک ہی حکم چلتا رہا، وہاں باقی سارے احکام مدینے میں آئے. عقیدے کے پر قائم رہنے کے لیے طریقہ دن میں 5 مرتبہ نمازوں کا ادا کرنا رہے. مدینہ جانے کے بعد بمشکل سال بھر گزرا نہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے ہیں اب رہنے والے نہیں. جو سر فہرست تھے آگے بڑھ کر قیادت کرنے والے، جنگ بدر کی شکل میں سب موجود ہوئے. اہم کارندے 70 کی تعداد میں قتل کر دیے گئے اور 70 کی تعداد میں قیدی بن گئے. ماں باقی میدان چھوڑ کر مایوس ہو کر شکست کھا کر مکہ لوٹ گئے. اب شکلیں بنتی گئیں. اب یہ نہ سمجھے کہ ایسی شکل ہوئی، یہ نہ سمجھے کہ بالکل ایسی شکل ہوئی، اور یہ نہ سمجھے کہ وہ 10 12 13 سال کے بعد ہی فوراً ایسا ہو جائے گا، یا 1 سال 2 سال کے بعد ہی ایسا ہو جائے گا. جب یہ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی طویل تفصیلات ہیں، احادیث قدسیہ وغیرہ، اور اس میں ایک دعوت ہے مسلمان کے لیے. یہ حالات تیرے خلاف میں بنتے جائیں گے جب تک تو اپنی مسلمانیت میں کمزور اختیار کرے گا. تو یہ حالات کرتے ہیں دراصل تیرے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، تیرے ایمان اور ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے، تیری روحانی قوت کو مضبوط کر کر جو قریب تیری زندگی ان کی زندگیوں کی جیسی، تیری سوچ ان کی سوچ کی جیسی ساتھ میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوتے چل رہی ہے، وہ تصفیہ ہو جائے، صفائی ہو جائے. پھر ہماری رحمت جوش مارنے والی ہے. اس مفہوم کو اللہ نے فرمایا یعنی حدیث قدسی، جو میرے اولیاء سے جنگ کرے گا، جو میرے اولیاء کو ستائے گا، تکلیف دے گا. ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان کے تقاضوں یعنی ایمان کے بتائے ہوئے طریقے سے سوچ، فکر، عملی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے منشا سمجھ کر، ضروری لازم سمجھ کر اپنی زندگی کو اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اولیاء کے ساتھ جو جنگ کرے گا، جو مخالفت کرے گا، لڑے گا، مخالفت کرے گا، تو گویا اس نے اللہ کے خلاف میں میدان جنگ تیار کر دیا ہے. اب لڑائی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہ رہا ہے. پکے سچے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں
جو میرے ساتھ لڑے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. مطلب اس کا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. سبب آپ کو قدم بڑھانا چیز ہو جاتی ہے، آپ کو ہاتھ لگانا کامیابی ہوتی ہے، کرنے والے ہوں. لیکن یہ چیز اسباب والی چیز پوری تیار کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی سب کرنا پڑے گا. دوسرے کہ ایسی آزمائش کے مرحلے سے جب مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش بھی کرتے ہیں. اپنے دین کا جائزہ لینے کی بار بار تاکید تلقین کرتے ہیں. سچے مسلمان اور ظاہری طور پر مسلمان بلکہ بشکل مسلمان پکا منافق، یہ فرق بھی واضح ہو جائے. اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا بیان، دین اسلام کی حقیقت جو اس دین سے دور ہیں، اس کی جھلک تو لگ جائے سب کو. کبھی سوچنے لگے اس کے بارے میں، کبھی جاننے لگے، کبھی پڑھنے لگے. طلب کرنے لگے. تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے چلے جانے کے بعد کیا ہو جائیں گا، ہمارے ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا. پیدا کرنے والا سب جانتا ہے کیا ہونا ہے، کیا کرے گا. اس پیام کو پھر تاکید کرتے فرماتے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. یہ پہلی بات نہیں کر رہے ہیں، پہلی بار نہیں بتا رہے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو گزرے ہیں، کم و بیش ہر زمانے میں ہوا ہے. جب بھی ہوا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائے ہیں، سرکشوں کی سرکوبی فرمائے ہیں. طریقے الگ الگ رہے ہیں. یہ قانون خداوندی ہے تا قیامت تک. اب یقین بڑھاؤ، تم سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے کہاں آئے تھے؟ قوموں میں آئے تھے. بعض رسول ایسے بھی گزرے، گھر کا اپنا فرد بھی ایمان نہیں لایا، ایک بھی نہیں لایا. بعض ایسے رہے صرف ایک ہی لایا، صرف 2 4 لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واقع معراج میں سارے انبیاء سے ملاقات کروا گئی، تعارف ہوا، سب ہوا. ان کی کتنی امتیں وہ بتلا دی گئی، میری امت بھی کتنی ہوگی وہ بھی بتلا دیا گیا. میں نے بہت سارے نبیوں کو دیکھا، ان کے امتوں میں 2 4 6 تھوڑی بہت تعداد ہے. تمام میں سب سے بڑی امت دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی گئی، جو امت محمدی سے کم ہے. تو یہ طریقہ سنت خداوندی ہے، عادت خداوندی. سنت مانے طریقہ، عادت. ایسا کرے تو ایسا ہونا ہی چاہیے، وہ کر رہے گا. وَلَا تَجِدْ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. پھر تاکہ فرمائے کہ دیکھو یہ ہمارا طریقہ جو عادت ہے، یعنی قانون قدرت بنا ہوا ہے جو کرنے کا، اس میں تحویل یعنی تبدیل یعنی تغییر، رد و بدل ہونے والا نہیں ہے. اور یقین دلا دیا نتیجے کو اپنے رب کے حوالے کر دو، نتیجے کو اپنے رب کے حوالے کر دو. طریقہ جو رب کا بتایا ہوا ہے، اس طریقے کے لیے خود کو اپنے حوالے، اس کے حوالے کر دو. اور اس کے لیے صبر وغیرہ اختیار کرو. دوسرے ان مشقتوں کے بعد، صبر اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے. اور یہ تمہاری جدوجہد تمہاری آنے والی نسلوں تک اور اطمینان، سرور والی کیفیت پیدا کرے گا. اگر وہ نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسل تمہارے باقی رہنے والے دین کے اوپر باقی رہتے ہوئے نہیں پاؤ گے.